قسم سے مزہ آ رہا ہے، جو خوابوں میں روزہ، جو خوابوں میں روزہ نظر آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے۔ حضرت کے دست شفقت سے مجھے حضرت نے اپنے دست شفقت سے انعام سے نوازا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے دوستوں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ جو خوابوں میں روزہ نظر آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے۔ اور مقدر چمکتا مقدر چمکتا چلا جا رہا ہے، مقدر چمکتا چلا جا رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، مقدر چمکتا چلا جا رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، جو خوابوں میں روزہ۔ نعت پاک کا شعر پیش کرتا ہوں، حضرت کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، جناب حاجی اشرف صاحب، حاجی شہنواز صاحب کا بھی کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو کہ میرے دل سے غم بے، اچھا کن کن کو مزہ آ رہا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کہ میرے دل سے غم بے جدا ہو رہا ہے، میرے دل سے غم بے جدا ہو رہا ہے، کہ ذکر حبیب خدا ہو رہا ہے، میرے دل سے غم بے جدا ہو رہا ہے، کہ ذکر حبیب خدا ہو رہا ہے، میرے دل سے غم بے، میرے دل سے غم بے جدا ہو رہا ہے، کہ ذکر حبیب خدا ہو رہا ہے۔ اور زباں پر جو صلی، زباں پر جو صلی، زباں پر جو صلی اللہ آ رہا ہے، زباں پر جو صلی اللہ آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، زباں پر جو صلی اللہ آ رہا ہے، قسم سے مزہ آ رہا ہے، جو خوابوں میں روزہ۔ آئیے حضرت ماں کے حوالے سے ایک مطلع ایک شعر، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کے حوالے سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور ارشاد ہو۔ والیوم تھوڑا اور بڑھا دیجیے، ارشاد ہو، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اب کن کن حضرات کو اپنی ماں سے محبت ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دل و جان سے۔ حاجی صاحب دیکھیے گا مطلب حضرت دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو کہ بدسلوکی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے،
بدسلوکی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے، بدسلوکی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے، گود میں لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے، گود میں لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے، گود میں لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے۔ اور یاد کریں دوستو، وہ سردی کا موسم جب آپ بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو آپ کی ماں آپ کو گیلے بستر پر نہیں چھوڑتی تھی، بلکہ آپ کے لیے سوکھے بستر کا انتظام کرتی اور خود بھیگے بستر پر لیٹ جاتی تھی۔ کہے سبحان اللہ۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ گیلے بستر پہ خود راحت بتا کر یارو، گیلے بستر پہ خود راحت بتا کر یارو، گیلے بستر پہ خود رات بتا کر یارو، میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، میری ماں مجھ کو تو سوکھے میں سلا دیتی ہے، میری ماں مجھ کو تو سوکھے میں سلا دیتی ہے، میری ماں مجھ کو تو سوکھے میں سلا دیتی ہے۔ اب آئیے حضرات، جس شخصیت کا ہم اور آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یہ میری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنی بڑی شخصیت کے نام سے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی، ورنہ میری کیا مجال، میری کیا جرت۔ حضرت خاص دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا، پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ بالکل عطا ہو کہ ساری دنیا فدا جن پہ ہے محترم، سبحان اللہ، کہ ساری دنیا فدا جس پہ ہے محترم، یا تو یوں کہہ لیں کہ قابل رشک کے ہیں، قابل محترم، قابل رشک کے ہیں، قابل محترم۔ ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں، سارے حضرات مجھے معلوم ہے قاری صاحب کی محبت میں آئے ہیں، کون کون آئے ہیں ذرا ہاتھ کو اٹھائیں اور کہے سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا ماشاءاللہ، کہ قابل رشک کے ہیں، قابل محترم، قابل رشک کے ہیں، قابل محترم۔ کون؟ قہر احمد علی، قہر احمد علی، ماشاءاللہ کیا کہہ دیا بھیا، قہر احمد علی، قہر احمد علی، قابل رشک کے ہیں، قابل محترم، قہر احمد علی، قہر احمد علی، آپ آئے یہاں، آپ آئے یہاں، آپ آئے یہاں، مٹ گئے رنج و غم، آپ آئے یہاں، مٹ گئے رنج و غم، آپ آئے یہاں، مٹ گئے رنج و غم، قہر احمد علی، قہر احمد علی، قہر احمد علی، قہر احمد علی۔ میں حضرت کا چہرہ دیکھ کر شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بالکل ارشاد۔ آپ کے رخ پہ ہے، آپ کے رخ پہ ہے نور عشق نبی، آپ کے رخ پہ ہے، آپ کے رخ پہ ہے نور عشق نبی، نور عشق نبی، ہے طبیعت میں بھی، ہے طبیعت میں بھی آپ کی سادگی، ہے طبیعت میں بھی آپ کی سادگی، آپ کے رخ پہ نور عشق نبی، ہے طبیعت میں بھی آپ کی سادگی، راہ سنت، راہ سنت پہ ہے آپ کا ہر قدم، راہ سنت پہ ہے آپ کا ہر قدم۔ کون؟ قہر احمد علی،
नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम। जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली, जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली, जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली। जलसा सीरतुन नबी, नौजवान जलसा भगवानपुर। नारे तकबीर। जनाब शायर इस्लाम कारी फिरदौस कौसर। नारे तकबीर। कि राह सुन्नते पे है आपका हर कदम। क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली। और हाजी शाहनवाज साहब, हाजी अशरफुल साहब एक शेर पेश करता हूँ, देखिएगा। बिल्कुल क़ाहर साहब की जिनको खिदमत मिली, सुभान अल्लाह। कि क़ाहर साहब की है जिनको खिदमत मिली, या तो यूं कह ले कि क़ाहर अहमद अली जिस पे करते हैं नाज। क़ाहर अहमद अली जिस पे करते हैं नाज। साथ आए हैं वो अशरफो शहनवाज, अशरफो शहनवाज। कि क़ाहर अहमद अली जिस पे करते हैं नाज। साथ आगे हैं वो अशरफो शहनवाज। क़ारी अहमद अली जिस पे करते हैं नाज। साथ आए हैं वो अशरफो शहनवाज। साथ दोनों रहे बस यूं ही दम बदम। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, क्या खूब है भाई। मुकर्रर इरशाद हो के साथ यूं ही रहे हैं दोनों बस दम बदम। साथ दोनों रहे बस यूं ही दम बदम। कौन? क़ाहर, आप कहेंगे क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली। मक्ता पेश करता हूँ और हजरत की खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। बिल्कुल इरशाद हो कि ये है फिरदौस कौसर के दिल से दुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। भगवानपुर वालों, एक एक दिलों की तर्जमानी कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि ये है फिरदौस कौसर के दिल से दुआ। ये है फिरदौस कौसर के दिल से दुआ। दीन दुनिया की हर एक खुशी हो अता। कहे आमीन, आमीन, माशाअल्लाह। कि ये है फिरदौस कौसर के दिल से दुआ। दीन दुनिया की हर एक खुशी हो अता। ये है फिरदौस कौसर के दिल से दुआ। दीन दुनिया की हर एक खुशी हो अता। या खुदा, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को बारगाह इलाही में उठा लीजिए। या खुदा, या खुदा, या खुदा दूर रख इनसे रंजो अलम। आमीन, 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 आमीन। या खुदा दूर रख इनसे रंजो अलम। या खुदा दूर रख इनसे रंजो अलम। क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली, क़ाहर अहमद अली। काबिल रशीक है, काबिल मोहतरम, क़ाहर अहमद अली। वाह, क़ाहर अहमद अली, क़ारी अहमद अली, क़ारी अहमद अली, क़ारी अहमद अली। أصحابه أجمعين أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور شاید معلوم نہیں لیکن میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تو میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم ایک اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ شعبان میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں بھگوان پور میں آنا ہوا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آ کر، اور آپ لوگوں نے جو حوصلہ اور ہمت اور عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے مجمع کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے یہ جو بھگوان پور کے جوانان ہیں، جس میں ہمارے صلاح الدین بھائی، بیٹا صلاح الدین کہوں گا، بھائی کہاں، عمر کے اعتبار سے میرا بیٹا ہے صلاح الدین بیٹا، اور جتنے دوسرے ہمارے بیٹے جنہوں نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر یہ جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حوروں کے ہاتھ شراب طہور نصیب فرمائے۔ اور میں ہمارے بیٹے فردوس کوثر، مولانا فردوس کوثر، میں بہت جلسوں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پر قاری احمد علی کی یہ نظم سنتا ہوں، مگر آپ کو پہلا نمبر دوں گا، سارے جلسوں میں پہلا نمبر دوں گا، کیونکہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا، اور سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہو قاری احمد علی، وہ ایک زبان حال ہوتا ہے، آپ کا ماشاءاللہ وہ زبان قال تھا، آپ کا ماشاءاللہ زبان حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے فردوس کوثر کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیاروں انہوں نے دعا دی کہ اللہ سب کو قاری احمد علی بنائے۔ میں کہتا ہوں قاری احمد علی سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ آپ سب کو بنائے، اللہ آپ کے بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین، اللہ عالم باعمل بنائے، بولو آمین، اللہ دین کا داعی بنائے، بولو آمین، اللہ متقی اور پرہیزگار بنائے، بولو آمین۔ اور سب دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، ہم کو، سب کو اللہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں دیکھو یہ شعبان مہینہ، تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات پر آ جائے کہ یہ شعبان مہینہ ہے، تو شعبان کا مطلب کیا؟ کیونکہ یہ شعبان ہر سال میں یہ مہینہ آتا ہے، تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری اٹھاؤ گے تو شعبان کے معنی آتے پھیلانا، کسی چیز کو، ساتھ میں بولو، کسی چیز کو پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے، شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات۔ ہمارے حساب سے، انگلش کے حساب سے مارچ کی جو 7 تاریخ ہوگی اور جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین، کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا، آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، آج اسے میں بخش
بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا، یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس، آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ او پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں، ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، یہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت، ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ
شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے۔ اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری۔ ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میان دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو، یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا، پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیارو، اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیارو، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں، ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو، آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان۔ میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا، اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جھل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ۔ ہنس کے بعد مت ٹال دو، سمجھے تو بولو سمجھا؟ ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا ہمارا بیٹا حفظ الرحمان۔ تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟
ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا، ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا، اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ آگے چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ فرماتے میرا بندہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے زمین پر، اور بلند آواز سے بولے زمین پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی، وہ دل دل میں کہے، آپ لوگ بلند آواز سے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ اللہ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھگوان پور والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، بولو تو۔ اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا۔ اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا، تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ کرنے دھرنے والا کون 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 تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں، توا گرم ہونے دو بھائی۔ آج پہلے یقین بناؤ، ایک یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی کھائے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے نام ممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا۔ کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک
سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے. بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے، پھر مانگ لے. اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا. تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم. بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا. اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم. بولو سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے. اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر. بولو کون؟ حضرت. میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا. تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا. تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا؟ سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا. تم نے کیا سجدہ کر لیا؟ پوری قوم نے سجدہ کر لیا. بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا. سب سنیں گے انشاءاللہ. بولو سب سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے، آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا. اچھا پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت؟ آواز نہیں آ رہی. ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک. اللہ الصمد اللہ کسی کا محتاج. پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج
بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، اے میرے ابراہیم، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی میں نے تمہیں اپنا، اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان، اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے، آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے، اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا، یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو۔ تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے۔ بولو کس کی شکل میں جائے؟ اچھا، اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے۔ کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے، لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا، اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے ایک آواز کرتے تھے اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے، اب یہ فرشتہ، بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے۔ زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو میرے کو، یہ سب رکھ دو۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں گئے؟ درخت کے۔ اچھا، ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے، اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی۔ میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، بس اس نے اللہ کی تعریف کی۔ عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، اور بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے کون ہے بھائی، کون ہے کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا، کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا. اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا, ایک بار اور تعریف کر لو نا. میرے کو بہت اچھا لگا, تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا, تم نے میرے اللہ کی تعریف کی. تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے, تم نے کہا عزت والا اللہ ہے, اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے, ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے, اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے, اللہ جو ہمیشہ رہنے والا. تم نے اتنی اچھی تعریف کی, ایک بار اور تعریف کر دو نا. وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کا نام ابراہیم ہے, میں اللہ کی تعریف کروں گا, لیکن سیدھی بات ہے, کیا دو گے بھائی؟ دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا, آپ کہو گے میں کروں گا, کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا, کہنے لگے تو کیا لے گا, تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا, میرا اللہ بہت پیارا ہے, میرا اللہ بہت پیارا ہے, ایک بار تعریف کر لینا, تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں. کہا آدھے میرے آدھے تمہارے. میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا, کہا یہ سب تیرے, اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا, کہا یہ سب میرے. اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے, یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا. اس نے پھر تعریف شروع کی, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اس نے پھر تعریف کی, اللہ بادشاہت والا, اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے, جو سوئے نہیں, جس کو موت نہ آوے, اللہ ہمیشہ رہنے والا. حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے, جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا, ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے. کہا واہ تو نے میرے اللہ کی تعریف کی, میرے اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا, 100 بکریاں لے کے میں چلا. حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا, انسان کی شکل میں تھے نا, کپڑا پکڑ لیا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ ایک بار اور, بس ایک بار اور کر لو. اس نے کہا کروں گا, کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے, جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے, یعنی 200. میرے پاس جتنی ملکیت تھی, میں 200 بکریوں کا مالک تھا, میں نے ساری دنیا تجھے دے دی, لے جا دنیا لے جا, لیکن ایک بار میرے اللہ میرے اللہ کی تعریف کر دے. اس نے 200 بکریوں کو ایک طرف کر دیا, اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس اس نے تعریف کی, اللہ بڑائی والے, اللہ عزت والے, اللہ ہمارے بھی رب ہے, فرشتوں کی بھی رب ہے, جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی, حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ, ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے, میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں, 200 بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے, کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں, 200 بکریاں تھی, سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا, بات ختم ہو گئی, میں جا رہا ہوں, اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری, 200 بکریاں لے کر جا رہے ہو, کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا, کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا, مجھے تنخواہ مت دینا, تو میرا آقا بن گیا, میں تیرا غلام بن گیا, بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, اللہ کی آواز آئی, اب کتنا امتحان چاہیے, اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا, اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا, حضرت ابراہیم کو گلے لگایا, کہا میں انسان نہیں, انا ملک من الملائکہ, میں تو فرشتہ ہوں, امتحان کے لیے آیا تھا.
میں ہار گیا ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ماشاء ہار اللہ، گیا ماشاء اللہ. ابراہیم. اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا, میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی اعلان کر دو, اعلان کر دو, میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا, کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی, میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے, اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے, کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیارو, کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے, ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو, ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نہ؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے, لا الہ, آواز نہیں آ رہی, الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے بچے کو معلوم ہے, نہیں ہے کوئی معبود, ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا, بہت پیاری بات کہی تھی, بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں, ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو, ایمان اندر ہے. بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے, دل میں, دل میں. بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے, دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے, لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا, اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی. بولو اپنی مرضی. پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ, کاروبار کا معاملہ, بیوی کا معاملہ, بچے کا معاملہ, آخرت کا معاملہ, ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا, میں بیان کرنے بیٹھا, کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا, پہلے سوچنا پڑتا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ اس لیے جاتا, اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو, اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو, ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے پیارو, ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ, ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا, دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ, بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم, اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا, یہ علماء سے پوچھو, ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا, دل میں کلمہ نہیں ہوگا, جس کو منافق کہتے. کیا کہتے؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی, قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد, قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا, وہ منافق ہوں گے. اب سننا, یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم, میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا, حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے, میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ, اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ.
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں, آپ بھی گلی میں داخل ہوتے, آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عمر ہنسو نہ تو کیا کرو, تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو, ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے, بالکل جنازہ تیار ہو جائے, تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں, امیر المومنین, امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا, اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا, صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا, اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے, اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زینا ہوتا ہے,
ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ. کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پر والو، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکا تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کے بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اس میں بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا،
اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اتنے بڑے اللہ بادشاہ، پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ کے سبحان ولی کا اللہ نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ سبحان تو اللہ۔ ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ تو کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے، ہارون رشید بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہارون رشید نے سبحان اللہ۔ خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمیں پل صراط سے گزارا جائے گا۔ ارے میرے پیارو، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون مسلمان ہوگا جو ہر منزل میں نظر اٹھائے گا تو محمد نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بالکل پکا وعدہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ 3 کام میں نے آپ کو بتا دیے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نمبر 3 نماز قضا نہیں کریں گے۔ بھائی دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، کون کون پکا تیار ہے؟ کل کی فجر، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب ایک آخری بات بول کر یہاں سے چلوں گا میں، لیکن میرے پیاروں ذرا پیار محبت سے سننا، بولو سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک آخری بات، بہت پتے کی بات ہے میرے پیاروں۔ بڑی رات آ رہی ہے، کون سی رات؟ شب برات۔ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کے معنی معافی کا اعلان، اور میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کریں گے، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، بولو آمین۔ لیکن دیکھو بہت بڑی لسٹ ہے، میں پوری لسٹ پہ نہیں جاتا ہوں، ایک بات پر جاتا ہوں میرے دوستو۔ یہ بڑی رات ملے گی نا؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یعنی اللہ ہماری عمر میں برکت دے، اللہ ہم کو بڑی رات پہنچاوے، بلکہ اللہ ہم کو رمضان تک بھی پہنچاوے۔ آمین آمین۔ میرے پیاروں اگر میرے کو بولتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے لیکن کھل کے بولتا ہوں، اے بھگوان پور والوں، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے نا، سنو، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، یہ بڑی رات کو ہم کتنا بھی روئیں گے، کتنا بھی روئیں گے، اور صرف یہ رات نہیں، رمضان مہینے کی ہر رات میں روئیں گے۔ اللہ صاف کہتے ہیں کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی وہ کتنا بھی روئے، کتنی بھی نماز پڑھے،
موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں لکھا یتقلب جنب الی جنب، یعنی موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا، لیکن اللہ کہیں گے نہ، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تجھے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا۔ میرے پیاروں، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو برابر یاد ہے جب میں اس سے پہلے بھی بھگوان پور آیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ماں کو ناراض مت کرنا، لیکن اس وقت میں نے جب کہا تھا اس وقت میری ماں زندہ تھی، میرے ابا بھی تھے۔ ابھی آج میرے ابا کو 1 سال ہو گئے اور کچھ دن پہلے میری امی کو 4 سال ہو گئے۔ میرے پیاروں، میری امی بھی اللہ کی رحمت میں چلی گئی، ابا بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ماں باپ چلے جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے، بچہ یتیم نہیں ہوتا، بڑے بڑے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، پہلے یہ بیان کرنے آتا تھا، اتنا خوش ہو کر آتا تھا کیونکہ آخری ملاقات امی سے کرتا تھا اور جانے کے بعد پہلی ملاقات امی سے کرتا تھا۔ میری امی میرے گھر میں کمرے میں رہتی تھی، وہی میری امی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی کہتا تھا امی کلکتہ جانا ہے کہ اڑیسہ جانا ہے کہ کہاں جانا ہے، امی دعا کرنا اللہ عزت کا معاملہ کرے۔ پھر واپس جا کر کہتا تھا امی بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن میرے پیاروں، اب تو سمجھ میں نہیں آتا، جاتے وقت کس کو کہنے کا، آتے وقت کس کو کہنے کا، نہ ماں کا سایہ رہا نہ باپ کا سایہ رہا۔ لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، نام ان کا مشکل ہے لیکن نام آپ یاد رکھو نہ رکھو، واقعے کو یاد رکھنا۔ ان کا نام ہے حضرت کہمش۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت کہمش۔ کہمش ان کا نام، بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے امام۔ اب ہوا کیا، ان کی ماں کی عمر ہو گئی کچھ 90-95 سال کی عمر ہو گئی، تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے، بہت اچھی امامت کراتے تھے۔ ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی، اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا ہے، ماں کو پاخانہ بھی ہو گیا ہے، پورا بستر خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت کہمش، وہ زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ باہر نل ہوتا تھا اور نل کھول لیا اور پانی لے لیا۔ وہ حضرت کہمش گئے، نہر پہ گئے، قریب میں نہر تھی، وہاں سے پانی لا رہے، مشکیزہ اٹھا رہے، اپنی ماں کو پہلے الگ کیا اور اس کے بعد میں سارا پاخانہ دھونا شروع کیا، پیشاب دھونا شروع کیا، چادر کو بدلنا شروع کیا، پھر ماں کو نہلانا شروع کیا۔ ان کا ایک شاگرد وہاں سے دیکھ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد اتنے بڑے، میرے ٹیچر اتنے بڑے، پروفیسر اتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے جو معلوم نہیں ہزاروں طلبہ کو سبق پڑھاتے، آج یہ ایسا کر رہے، پاخانہ صاف کر رہے، یہ پیشاب صاف کر رہے، اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ماں کو نہلا رہے۔ وہ شاگرد آہستہ سے آتا اور آ کر کہتا، میرے استاد میں نے کب سے دیکھا آپ کے کام کر رہے ہو، تو آپ کو تو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، آپ کسی کام کرنے والی کو رکھ لو نا، کوئی کام کرنے والی رکھ لو جو ماں کو دیکھا کرے۔ یہ تو آج ہم نے دیکھا۔ تو حضرت کہمش نے روتے روتے کہا، روز میری ماں کو استنجا میں ہی کراتا ہوں، میں ہی کھانا پکاتا ہوں اور میں ہی اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہ شاگرد نے کہا، لیکن اللہ نے تو آپ کو بہت دیا، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس یہ گھر ہے، آپ کوئی کام کرنے والی کو رکھ لو۔ تو حضرت کہمش روئے، روتے روتے کہا، جب یہ کام میں کرتا تھا تو میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا، یہی کام میں بھی کرتا تھا، میں بھی پاخانہ کرتا تھا، میں بھی پیشاب کرتا تھا، میں بھی بستر خراب کرتا تھا، میری ماں مجھے نہلاتی تھی، کپڑے دھلاتی تھی، میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام والی کو رکھوں گی، تو میں کیسے کوئی کام کرنے والی کو رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت کہمش نے کیا کہا، بیٹا جا جا، تو بھی جا، ماں کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت میں جو ملنا وہ ملے گا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا۔ حضرت کہمش کہتے ہیں، میں بھگوان پور والوں آپ سے کہتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا تو میں کہتا ہوں، کیا کہا حضرت کہمش نے، کیا کہا بیٹا جا جا، تو بھی جا کے ماں کی خدمت کر لے، یاد رکھ لے رات کو جب سوئے گا نہ سوئے گا، نیند بعد میں آئے گی، مدینے والے نبی پہلے خواب میں آ جائے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بعد میں آئے گی، نبی کا دیدار پہلے ہو جائے گا، سبحان اللہ، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، اللہ ساری نمازیں قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس پر ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے، بولو ایک بزرگ تھے، وہ اتنے سخاوت والے تھے، ان کی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں وہ بزرگ تھے۔ اب وہ کیا کرے معلوم، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آوے وہ بزرگ اعلان کرے، بھائی فجر کے بعد سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سب کو چائے پلائی جائے گی۔ اچھا زہر کی نماز پڑھنے سب آوے، وہ بزرگ اعلان کرے، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو نا، ایسے مت جانا، سنت و نوافل کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔
اب مطلب 5 نمازوں میں لوگ آوے اور وہ بزرگ کو اللہ نے مال دیا تھا، وہ لٹاتے جاوے. ایک دن وہ چھوٹا گاؤں تھا، گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ روز ہم وہ اللہ کے ولی کا کھاتے، فجر کے بعد ناشتہ بھی ان کا کرتے، ظہر کے بعد کھانا بھی ان کا کھاتے، عصر کے بعد بھی چائے پیتے، مغرب کے بعد بھی ان کا کھاتے. تو ہم سب گاؤں والے مل کر آج اس بزرگ سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے، وہ ہم لا کر آپ کو دیں گے. تو سارے گاؤں والے جیسے فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا نا کہ بھائی سب لوگ چائے پی کر جائیں، تو سارے گاؤں والے کھڑے ہو گئے، حضرت چائے تو پی کر جائیں گے لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ نے ہمیں بہت کھلایا بہت پلایا، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی تو آپ کو کچھ دیں گے. تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے دو گے، جو میں مانگوں گا وہ دو گے. تو سب نے کہا ہم اتنے سارے گاؤں والے جمع ہیں، ہاں ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو آپ مانگے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے. میں کہا ایک کام کرو، دو گے نا، جو میں مانگوں گا دو گے. کہاں دیں گے؟ کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ. اللہ اکبر. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے. حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آؤ. تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کہ مٹی لے کر آوے. بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے نا. سب بیٹھے، ایک جوان اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول بھی یعنی مٹی جو ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا غبار، وہ لے کر آ گیا، کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا، لوگ بغیر چپل کے گھومتے تھے. وہ لے کر آیا، کہا حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا بیٹا کمال کر گیا، یقیناً تو جنت کی مٹی. تو سب نے کہا آبجیکشن، یہ کیا جنت کی مٹی لے کر آیا؟ یہ اٹھا گیا کہیں سے مٹی اٹھا کر لایا اور کہتا کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا، اور حضرت آپ بھی کہتے ہو جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے اس جوان سے کہا بتا ان کو تو کہاں سے لے کر آیا، میں تو سمجھ گیا، مجھے تو خوشبو آ گئی، تو بتا. تو جوان کھڑا ہوا رو کر کہنے لگا میں گھر گیا، میری ماں سو رہی تھی. بولو میری ماں سو رہی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے اور چپل تو پہنتے نہیں تھے. کہا میری ماں سو رہی تھی، میں نے ماں کے پاؤں دبائے، پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے، دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا، پھر ہاتھ گھمایا، جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ. جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی. میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا. سارا مجمع داڑے مار کر رویا اور حضرت نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہ آپ جنت کا دروازہ ہے. بے شک. میرے بھگوان پور والوں سچ بتانا، دروازہ ہے کہ توڑ دیا؟ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے نا، جی کہیں ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں دیا. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا، میں تو مبارکبادی دوں گا بھگوان پور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر یہ بھگوان پور میں چلو یہ قاری احمد علی اور علماء کا پروگرام ہے، ہمارے بیٹے فردوس کوثر کا پروگرام، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا، چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا، پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندرست تھے. کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا، وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا، چوتھا کہتا پانی میں پلاؤں گا. اور یہ بھگوان پور والے بہت خوش ہوتے ماشاءاللہ. یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا. شادی کا گھرانہ تھا، ٹینشن میں تھا، سارا ٹینشن دور ہو گیا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں، اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے، کبھی گھر جا کے ابا کے پاؤں کو دبایا؟ جی نہیں. کبھی گھر جا کے ایسا کیا؟ کرو ایسا کرو، میں کرتا تھا، آپ سے کہتا ہوں. کہتے نا بڑا بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے. بے شک. گھر میں جاؤ گھر میں جاؤ، تھکے تھکے گھر میں جاؤ، فریج کھولو، فریج گھر میں ہوگا نا، یہاں مٹکا کھولو، پانی لو، جاؤ مت پیو، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، ماں کو جا کر کہو اماں پا، تو ماں کہے گی میں نے کب پانی منگوایا؟ ارے میں تو آرام سے بیٹھی ہوں، میں نے کب پانی منگوایا؟ اماں تو نے منگوایا نہیں منگوایا، لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پی لے، قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کریں گے. سبحان اللہ. ماں پانی پی لے، وہ ماں نے 2-3 گھٹ پانی پیے ہو، اس جگہ سے تم بھی پانی پی لو، دیکھو وہ پانی میں کیا مزہ آئے گا. اور وہ ماں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے نا، کبھی کبھی جاؤ، اے میرے بھگوان پور والوں جاؤ اپنی ماں کے پاس، جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی بوڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے، کبھی ابا بھی غصے میں ہوتے. غصے کے ٹائم پہ نہیں جانے کا، ایک دم جب دیکھو کہ ان کا موڈ بنا ہوا ہے، جاؤ اور جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے نا، ماں تیرے 4 بچے نا، ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہن ہیں، ماں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں. ماں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا، میں نے تجھے ہمیشہ ستایا.
ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا. آپ دیکھو گے قسم اللہ کی آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ ایسا تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہے گا ارے بیٹا نہ ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا. آپ اپنی ماں سے بلواؤ ایک بار معاف کر دے. ماں یوں ہاتھ رکھے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے ایک طرف میرے بچے ایک طرف ماں تو ہے. کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراض ہے ادھر آؤ تو تو ناراض ہے. ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے. دیکھنا ماں آپ کا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. یا زمین پر ماں کہے گی میں نے معاف کر دیا. آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو. وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا. اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے گواہ بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اس لیے میرے پیاروں یہ جو رات آ رہی ہے نا ابھی تک میں نے آپ کو حقیقت نہیں کھولی. مارچ 7 کو جو رات آ رہی ہے بولو کون سی رات؟ مارچ 7 شب برات. آخری بات سن لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو بہت رو رہی تھی. اتنا رو رہی تھی کہ اڑوس پڑوس جمع ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وصال فرمانے کے بعد آخری بات ہے. حضرت عائشہ رو رہی تھی. سب لوگ جمع ہو گئے. کہا عائشہ اماں عائشہ کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں. سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے. آج فیصلہ ہونے والا ہے. یہ پورا بھگوان پور بولو مارچ 7 کو ہم سب کا کیا ہونے والا. تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا غریب کون رہے گا. آنے والا سال عزت والا کون رہے گا ذلیل کون رہے گا. آنے والا سال تندرست کون رہے گا بیمار کون رہے گا. آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا. اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے فیصلے والی رات آ رہی ہے اور اسی کو اللہ نے فرمایا آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے. یہی فیصلے کی رات ہے مغفرت کی رات ہے مارچ 7 کے آنے سے پہلے. بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے. بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور درود پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے. اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہمارے اشرف البھائی کا بیٹے شاہ نواز کا یہ 2 ساتھ میں رہے وہ بیٹے علیف کا اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا ان کی پوری ٹیم کا جوانان بھگوان پور کا اور یہاں کے جتنے علماء کرام خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا میرے بیٹے فردوس کوثر کا اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام حفاظ کرام قراء کرام کا شکریہ اور سارے منتظمین کا شکریہ اور میری ماؤں کا بہنوں کا بیٹیوں کا شکریہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے پیاروں 2 اعلان کرنے کے. ایک تو یہ اعلان کرنا ابھی میں نے آپ کو بتایا مارچ 7 کو کون سی رات آ رہی ہے 7 میں بولو کون سی رات آ رہی ہے. شب برات میں کون سی دعا پڑھیں گے بھائی. شب برات میں دعا تو ہم مانگیں گے. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ دعا مانگو جو ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھا دو. وہ میں دعا لے کر آیا ہوں لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ہندی میں لایا ہوں نا
हाँ वो कार्ड अरबी में भी है, यानी दुआ गुजराती में भी होगी, लेकिन हमको तो अरबी से मतलब है, तो वो अरबी में जो अल्फाज है वो मार्च 7 से पहले पहले वो अल्फाज याद कर लो, नहीं आवे तो उसका तर्जुमा याद कर लो, ताकि हम वही दुआ उस रात को मांगेंगे जो हमारे नबी ने हज़रत आयशा को मांगने कहा था। तकरीबन 1000 कार्ड लेकर मैं आया हूँ। वो 1000 कार्ड कौन तकसीम करने वाला? अलीफ भाई के पास है और अशरफुल भाई के पास है, दोनों के पास है, लेकिन ये दोनों को मैं कहूँगा यहाँ तकसीम नहीं करेंगे, कहीं पीछे जाकर तकसीम करेंगे, वरना यहाँ ये सारा इंतज़ाम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। या चाहे तो कल उसको तकसीम करें, और अगर किसी को वो कार्ड न मिले तो कम से कम अपने मोबाइल में उसको सेव कर ले, जिसके पास सेव हो वो दूसरे तक पहुँचा दे, ताकि मार्च की 7 को जो शब बारात आएगी और उसमें जो भी दुआ पढ़ेंगे अगर आपने वो शेयर किया होगा तो फ़ायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, मांगेगा वो सवाब आपको मिलेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये दुआ शब बारात की भी है और शब कदर की भी है, यानी रमज़ान की रातों में भी ये दुआ काम आएगी और शब बारात में भी ये दुआ काम आएगी। अल्लाह ये रात हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना देवे। एक ऐलान ये करना, दूसरा ऐलान ये करना कि हम वहाँ गुजरात में एक जगह है वडोदरा, बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं, वहाँ हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया। मैं आपसे कलेक्शन मांगने नहीं आया, चंदा मांगने नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहूम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना हैं, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आँखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आँखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आँख बंद होती है मगर अल्लाह दिल की आँख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिपि वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूँकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूँगा, तू पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है, और कारी साहब नाबीना कहता, कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना पढ़ ले, जहाँ से पढ़ना मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊँगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। तो मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके पूर्व जीवन में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो या बहरा हो या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक़ कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक़ कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक़ कायम करें और उसको बड़ौदा पहुँचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना, कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारों, मैं वो हूँ जो कहता हूँ दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की ज़रूरत है तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको ज़रूरत है। दोनों तालीम बहुत ज़रूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ गई, वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का, उसमें क्या, हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, येस, नो, थैंक यू ना। मेरे प्यारों, आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मरतबा और जवानी का मामला था, मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज़ पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया तो किसी ने ज़ोर से हाथ मारा, मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों ने यहाँ सबको इंग्लिश आती है।
وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ہمارے اماں ابا ہمارے استادوں سے انگلش سیکھا، اور آج بھی ہمارا باہر جانا ہوتا ہے تو جیسے ہم یہاں اردو میں بیان کرتے ہیں انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معذور بچے جو ہمارے یہاں بھیک مانگتے رہتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ ان کو چوک کیسے بناتے وہ سکھایا جاتا ہے، بلیک بورڈ کیسا بنایا جاتا، چشمہ کیسا بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اگربتی کیسے بنائی جاتی، موم بتی کیسے بنائی جاتی، حکیمی دواؤں کو کیسے تیار کیا، یہ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، جتنا ان کو آرام کرنا ہے آرام بھی دیا جاتا ہے، جتنا ان کو جیسا کھانا ہے وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے ایسے بچے مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کے نظر میں جہاں کہیں ایسا کوئی ملے اور وہ خوشی کے ساتھ آنا چاہتا ہو تو ہم خوشی کے ساتھ اس کو بلانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی کام باقی ہے تو اعلان کر لیں تاکہ ذکر کریں، اور اس کے بعد فوراً دعا کریں، اور دعا کے بعد چلیں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ہمارے صلاح الدین بیٹے اور ان کا پورا جو اسٹاف ہے، وہ جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں وہ سب اس طرح کریں کہ سلام کا جواب دے دیں اور یہاں دعا کے بعد فوراً راستہ دیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے کیونکہ ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد فلائٹ میں واپس ہمیں گجرات تک جانا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ سب کے لیے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، ہم سب شب برات میں ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب گردن جھکا دیں، میں اللہ کا ذکر کرواؤں گا، میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی، آواز نہیں آ رہی، بولو آپ سب کی زبان پر بھی، بالکل گردن جھکا دیں، میرے دائیں بائیں کون، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، بس میں اور میرا اللہ۔ شروع کریں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سب الا اللہ بلند آواز سے کہیں گے۔ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا علیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی میری زبان پر محمد، یہ شعبان مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کے لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول دعائنا، اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الفاسقين، إني كنت من الفاجرين، إني كنت من الآثمين، إني كنت من المجرمين. لا إله إلا أنت سبحانك. کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ آج پورے بندے کو قبول فرما. اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے نا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ آج سب سے بڑا بہانہ شعبان مہینہ، پیارے نبی کا مہینہ شعبان مہینہ. اللہ بڑی رات آنے والی ہے. اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. کہ اللہ دوسرا بہانہ اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تیسرا بہانہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، ماں بہنوں میں کوئی تو تیری ولیاں بیٹھی ہوگی. اللہ وہ روتے ہوں گے تجھے کچھ جب لگتا ہوگا. اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ چوتھا بہانہ علماء موجود ہے. اللہ قرآن پاک کے حافظ موجود ہے، قرآن پاک کے قاری موجود ہے. اللہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ جہنم سے بچا دے، اللہ جہنم سے بچا دے. اللہ بہت گناہ کیا، اللہ بہت گناہ کیا. اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، اللہ تیری مہربانی. کتنے گناہ تو نے دیکھے، تیرے صبر کے صبر کرنے والا کتنے گناہ دیکھے، لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، کبھی تو نے ہمیں راستے پر نہیں پٹک دیا. اے اللہ تو کھلاتا گیا. اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا. تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکا دیتا، میرا بندہ مجھے کیوں دھوکا دیتا. کتنی اچھی روٹی، کتنا اچھا کپڑا، کتنا اچھا مکان. اللہ تیرا احسان ہی احسان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کر. اللہ یہ مجمع ہے، کتنے ایسے ہوں گے، کتنی ماں بہنیں ہوں گی، کسی کو بول بھی نہیں سکتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کی پریشانی کو دور کر دے، سب کے ٹینشن کو اللہ خوشی میں بدل دے، سارے محکموں کے شر سے بچا لے. کہ العالمین پوری زمین میں چین، سکون، امن، عافیت عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ بچوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے، بیٹیوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ بنا دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین. ہم نے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دو. اللہ میں خود بیمار ہوں اور بھی بہت سے بیمار ہوں گے. اللہ دوا کھائے کھائے تھک گئے. اللہ شفا دینے والا تو ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کہ اللہ ایسے مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے گا. کہ اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں زندہ ہے، ابا زندہ ہے، ان کی عمر میں برکت دے دے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی زندگی کو صرف کرنے والا بنا دے. اللہ ماں باپ کے قریب رہنے والا بنا دے، ماں باپ سے منہ نہ پھیرنے والا بنا دے. الہ العالمین. جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دے دے. لیکن اللہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، اللہ کسی کی ابا نہیں ہوگی،
کوئی میرے جیسا بدنصیب ہوگا کہ چند سالوں میں ماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلی گئی۔ اللہ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے جب لوگوں نے مجھے کہا ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا، بڑے بڑے بیان کر دیے مگر ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا، ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا۔ اللہ آج بھی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ کون ہوگا جس کو اپنے امی ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اور اللہ خیال بار بار آتا ہے ہمیں بھی تو دنیا چھوڑنا ہے، اللہ وہ دن آئے گا، اللہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا، مغفرت کا پانی دے دینا۔ اللہ یہ آنے والی بڑی رات میں سب فیصلے ہو جائیں گے، اللہ سب فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بچا لینا، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لینا، اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ، لیکن اللہ ایمان کو بچا لینا۔ اللہ الہ العالمین الہ العالمین وہ وقت آئے گا ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اللہ اس سے پہلے رحمت کا چادر اڑا دینا۔ اللہ سب سے خطرناک گھڑی اللہ جس کے لیے ہمارے نبی روتے تھے، حضرت عثمان روتے تھے، وہ گھڑی ہوگی جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کہ اللہ قبر سے بچا لینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ کہ اللہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، شرابی قبر میں جاتا ہے، اللہ جوا کھیلنے والا قبر میں جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی فرماتے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے کو سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ اپنی رحمت دے دے، اللہ اپنی مغفرت دے دے، اللہ اپنا کرم اور اپنی مہربانی عطا فرما دے۔ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بنائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ حضرت کی گاڑی پہلے جائے گی، تھوڑا راستہ بنا دے گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، راستہ بنا دیجئے۔ জি আরেকটা জলসার খবর আপনাদেরকে আমন্ত্রণ লিপি দেওয়া হচ্ছে মুফতি সাহেবের পাড়ায় 14 মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে। ওখানে বাংলার বিখ্যাত বক্তা জনাব কারি ইয়াসিন সাহেব উপস্থিত থাকবেন। আপনারা জলসা সিরাতুন নবী স্থান কালুরঘড়ি ময়দান 18 মার্চ 2023 শনিবার নামাজে মাগরিব জলসার আয়োজন করা হয়েছে। সাথীদের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন জলসায় উপস্থিত থাকবেন। জি সাথীদের উদ্দেশ্যে আবেদন
جو حضرات جا رہے ہیں آپ تھوڑا راستہ خالی کر دیجئے. ہمارے مہمان جا رہے ہیں جناب قاری احمد علی صاحب، ان کے لیے جو ہے راستہ خالی کر دیجئے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ